بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنے برا کریں۔ جو رب کے بندے ہیں وہ رحم کرنا لازم رکھیں۔ جو جس لائق ہو اسے وہ لیاقت سونپ دینی چاہیے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے آسانیوں کی دستیابی تک۔ انسان خوش ہوتا ہے تو انعام میں مال و دولت، زمین، عہدہ دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش بلند کرتی ہے، جو سلسلے بلند کرے وہ انعام ہوتے ہیں۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کرتے کتنے ہیں؟ کوئی جنت کی غرض رکھتا ہے، کچھ نعمتوں میں اضافے کی، کسی کو دعاؤں کی قبولیت مطلوب ہوتی ہے، کچھ جہنم سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی اعمال کے شمار میں مصروف ہے۔ صرف اللہ کے لیے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو چیز پہلے سے کسی اور کی ہو وہ نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ طوفان بھی تیرا ہے، ساحل بھی تیرا، درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ یا شافی، شفا بھی تیرے طرف سے ہے یا رب۔ میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو بلاؤں میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر۔ کتاب کہتی ہے کہ شیطان سے مل کر اللہ کو دھوکہ نہ دینا۔ شیطان انسان کو اس کی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے جال میں پھنساتا ہے، سونے کے پیالے میں زہر دیتا ہے۔ تم خانقاہ میں ہو یا پھر مکہ میں، وہ آرام سے قطن نہیں بیٹھتا۔ وہ آ کر خانقاہ والے کو خانقاہ میں اور مکہ والے کو مکے میں پکڑ ہی لے گا۔ تم کشتی چلاتے رہو، کشتی چلاتے چلاتے تم دریا پار کر ہی لوگے۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ ہماری زندگی کو مکمل کرنا دوسرے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے انسان آپ کے کچھ حصوں کی چابیاں ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا صندوق نہیں ہے جسے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کو اپنی خوشی اپنے اندر اور اپنی زندگی کسی خاص مقصد میں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے انسان صرف آپ کے لیے اضافی ہیں۔ ان کی تعریف و قدر و دانی ملے تو بہت اچھے، نہ ملے تو ہمیں اپنی قدر خود معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی قبولیت نہیں چاہیے خود کو اچھا سمجھنے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پر بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نکلی دنیا جھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر چیز یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کے بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ کسی کو بھی اپنا آپ پورا نہیں دینا چاہیے، چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اہمیت دوسرے کی نظر میں برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز مکمل مل جاتی ہے تو اس سے انسان کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں ایک چیز ہے جو اسے دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ہے تجسس۔ یہ تجسس اسے دوسرے انسان سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس دن ایک انسان نے دوسرے کو برا سمجھ لیا، اس دن اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو حق بات کہنے سے کبھی کترانا نہیں چاہیے۔ دوسرا اگر دوستی جانے یا ناراضگی کی فکر ہے تو یہ سوچو کہ تبلیغ کر کے صرف دوستی جائے گی اور نہ کر کے دوست کی دنیا اور آخرت دونوں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح سخت بنا دیتا ہے۔ کروڑ پتی بننا آسان ہے بہت، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، لیکن وہ اس کے گھر پر اس کا انتظار کرتی ہے۔ ہم زندگی میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے، ایک وہ جن کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔
زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر مختلف پل بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، یہ سزا نہیں، تو رکا نہیں، تو گیا نہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ اس دن ہماری زندگی اختتام کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے، جس دن ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جن پر ہمیں بولنا چاہیے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے عقل سے چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ ہر دم تلاش غیر میں رہتا ہے آدمی، ڈرتا ہے کہیں خود سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم ایک بار آواز دو گے تو وہ صرف تمہیں ہی سنے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لمبی آہیں یا تو شدید خواہش ہوتی ہیں یا پھر کوئی پرانی یاد۔ راستے صرف دو، پہلا علم کا، دوسرا عشق کا، پہلا دماغ کا، دوسرا دل کا، پہلا ہوش کا، دوسرا جنون کا، پہلا موجود کا، دوسرا فنا کا۔ پہلا راستہ چنا جاتا ہے، دوسرا خود آپ کو چنتا ہے۔ یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، بس یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے۔ آزمائش کوئی بھی ہو مختصر ہوتی ہے، بس جہاں صبر کرنا آ گیا، آزمائش کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو بد دعا مت دینا، بہت زیادہ دل دکھے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر تم نے کسی کو بد دعا دی اور اس کے ساتھ برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے، اور اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ رات کی روشنی بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ آدمی کو اس کے دل کے اندر بنی قبروں سے روشناس کروا دیتی ہے۔ جس کی روح آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے مخاطب کرنا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، تسلی ملتی ہے، جھوٹ حاضر کیے جاتے ہیں، لیکن سوال ادھورے رہتے ہیں۔ اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمیں پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔
اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر جائے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت اور بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ اور مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ کی محبت آپ کے گناہوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ آنکھیں آلودگی سے بچی رہیں تو دل کی فضا صاف رہتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں وہ اطمینان سے صراط مستقیم کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے، اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، دل مگر ہر زبان سمجھتا ہے۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ زماں میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اشک باری کی جائے، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ انسان نے جو کام کیا ہی نہیں اس کا ثبوت کیسے پیش کرے، بلکہ ثبوت پیش کرنے کا ذمہ دار بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ ہر ایک دل میں حقیقت کا تخم ہوتا ہے۔ ہم سب کی بنیاد ایک ہی ہے، تھوڑی سی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور پانی۔ کسی بھی انسان میں فخر والی کوئی چیز بھی نہیں، اور اگر کچھ بھی ہو تو آئینے پہ لگی گرد کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گرد آئینے سے صاف کر دو تو پھر وہ وہی چمکتا ہوا آئینہ ہو جائے گا۔ ہم اس سرزمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں جڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں اور ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندے مختلف لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ جو گرا بعد میں کھول نہ سکو اسے باندھو ہی نہیں۔ دانش مند اپنا کام کرتا ہے اور احمق لوگوں کو مشورہ دیتا ہے۔